رسول اللہ کے سامنے آج عہد کر رہا ہوں، میں ابو بکر اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی پر، میں تنقید نہیں، ضمیر کے دروازے پر دستک دینے کی غرض سے بات کر رہا ہوں۔ خدا را اپنی آخرت کو سنبھالو، خدا را اپنی عاقبت کی فکر کرو، خدا را کسی جاہل اور بدبخت کے کہنے پر ان شخصیات پر انگلی مت اٹھاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کرے، میں ابو بکر اپنی چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ عمر تو کیا دے گا؟ یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی ہیں میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی چوتھائی نیکیاں اس بندے کو دے دوں گا۔ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں انوار الصحابہ سے پڑھ رہا ہوں، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ خوش ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ محبوب اس معاہدے کو لکھ لیا جائے، کل جب حشر کا میدان سجے گا، ترازو لگے گا، وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر عمر کے تحفظ کے لیے بولتا ہوگا، میں اللہ خود اس معاہدے کو اس بندے کے نام اعمال میں رکھ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، خلفائے راشدین، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، قاضی مطیع اللہ صاحب۔ میں تے ادوں دا بڑے موج چاں کہ انشاءاللہ سانو تے ابو بکر دی اکو نیکی کافی ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آج پیارے نبی کے پیارے صحابہ، آج پیارے نبی کے پیارے صحابہ، 5 نہیں 1.25 لاکھ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے عقیدے کو ستھرا رکھوں۔ صاحبان توجہ ہے، ہم میری ذمہ داری بنتی ہے، جسے جو سیٹ رب نے عطا کی ہو، میرا یہ وجدان ہے، میرا ایمان ہے، رب نے اس سے متعلق پوچھنا ہے۔ آج اگر کوئی کہے، میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، میرے جملے سنیے گا، میرے جملے سنیے گا خدا را۔ آج اگر کوئی کہے کہ وہ صحابہ انہوں نے اقتدار کی غرض سے یہ سارے جتن کیے، تو میں اس کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔ حضرت اگر آپ سن رہے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، تھک گئے ہو تو بس کر دیتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر رحلت فرمانے لگے، حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہونے لگے، ہلکی سی آہٹ آئی ہے ادھر سے، بول میں رہا ہوں، آپ ادھر دیکھنے لگے، وہاں سے غلطی سے کوئی آہٹ آئی، وہ آپ کے لیے سپیشل آہٹ نہیں کی، غلطی ٹھوکر لگی کسی کی، میں بول رہا ہوں آپ کے۔ جب حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہونے لگے، صاحبان توجہ، گھبرائے تو نہیں؟ ہاں، وزیر اعظم کا پیغام ہے، گھبرانا نہیں۔
بجلی 7 روپے اور مہنگی ہو گئی، گھبرا، پیٹرول کی نئی سمری آ گئی ہے، گھبرانا نہیں، گھبرائے تو نہیں ہو؟ ہاں نہیں، لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، گھبرانا نہیں۔ جب میں جملے عرض کر رہا ہوں، حضرات توجہ ہے آپ کی؟ گھبرا گئے ہو؟ پاکستانی قوم انشاءاللہ نہیں گھبراتی، ابھی تک تو کھڑی ہے، بڑے آئے لوٹ لوٹ کے جاتے رہے، یہ بیچاری کھڑی۔ بابو ساڈے کول دعا تو علاوہ ہو رہا ہے۔ صاحبان توجہ ہے؟ اچھا، ایک تو وہ موبائل میں لگا ہوا ہے اور پھر ساتھ آپ اس کی سکرین پہ لگے ہوئے۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں، ایک موبائل تے 2 بندے لگے۔ صاحبان توجہ، آج اگر کوئی کہے، بڑی توجہ سے میری وہ بات سنیے گا جو نئے سننے والے آئے ہیں اور جنہیں فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والے جن کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں ان شخصیات کا نام لے کر، بڑی توجہ۔ آج اگر کوئی کہے کہ صحابہ اقتدار کی غرض تھی، سنیے، میں ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہونے لگے، وصال کا وقت تھا، بلایا حضرت عثمان کو، حضرت ابوبکر نے بلایا حضرت عثمان اور بلا کے کہا، عثمان یہاں بیٹھو، لکھو میں اپنے بعد خلافت کے لیے نام تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کو بٹھایا، لکھو میرے بعد خلیفہ۔ جملہ یہاں تک پہنچا تھا، حضرت ابوبکر نیند کی آغوش میں چلے گئے، کیونکہ نقاہت تھی، کمزوری تھی، نیند میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ ورق یوں طے لگایا، کتاب رکھی، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، مجھے سناؤ کیا لکھا ہے، مجھے سناؤ کیا لکھا ہے۔ حضرت عثمان نے آ کر ورق کھول کے سنایا، میں نے لکھا ہے آپ کی طرف سے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابوبکر فرماتے عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، کسے؟ بلا کے کہا، ہاں توجہ سے، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں قوم میں ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ بلایا حضرت عمر کو، آپ کا نام لکھا ہے، آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جملہ سننے والا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ اور اگر میرے ذوق والے 2 بندے بھی مل جائیں تو میرے ہاتھ دا اشارہ کافی ہوئے گا ذوق والے واسطے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے۔ خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ اب حضرت ابوبکر آئے، وہ پرچی پکڑی ہاتھوں میں، صحابہ کی مجلس میں آئے، یوں پرچی ہاتھوں میں اور صحابہ اور تابعین سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پرچی پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے تمہیں منظور ہے؟ یوں پرچی ہاتھوں میں، اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی لا، نہیں۔ کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ کون؟ جڑا بندہ چپ رہا بڑا دکھ ہوئے گا مجھے۔
میری محنت ضائع نہ کرنا، جڑا دکھ چپ رہا دکھ ہوئے گا. پیارے حضرت ابوبکر یوں کرتے، اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے خلافت کے لیے تجویز، یہ کھلے گی تو میرے بعد، لیکن اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز ہی نہیں. کون ہے؟ علی. علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. بس کر دیا. ہائے ہائے جزاکم اللہ. توجہ ہے دوستو جی، توجہ ہے سارے جی. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر. یہ رشتے اسی کرائے نے جی، اے انہاں آپ کیتے نے رشتے لکھے رب نے. کوشش کرو تھوڑا جو بولنا جی. یہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ زور لگانا پڑے گا ماسک سے تاکہ آواز مجھ تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. صاحبان توجہ، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی. یہ اب قاری سلیم صاحب مجھے 10 بجے ٹائم نہیں نہ دیتے، میں کیا کر سکتا ہوں. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. ہائے ہائے کون زہرا؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. کی گود. میرے عقیدے کا حسن دیکھو جو اکابرین نے ہم تک عقیدہ پہنچایا. اور میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، میرے عقیدے میں کسی طبقے کے متعلق گستاخی ہے لا کے دکھا. میرا طبقہ کسی کا گستاخ ہو نشاندہی کرو. میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے، میں بیٹھا ہوں، مجھے دکھاؤ کہ میرے طبقے نے رسول اللہ کی یہ گستاخی کی، صحابہ کی یہ گستاخی